بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ ابتدائی اسلام میں جبکہ ابھی تک وراثت کے احکامات تفصیل کے ساتھ نہیں آئے تھے، جیسے اب تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ فلاں وارث کا اتنا حصہ، فلاں وارث کا اتنا حصہ، فلاں کو وراثت ملے گی، فلاں کو نہیں ملے گی، پورا ایک نظام اسلام میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اور یہ ایسا نظام ہے کہ اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اس میں اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ فریضۃ من اللہ کہا اس کو، لیکن یہ تدریجاً آیا ہے، شروع ہی سے یہ نظام نہیں تھا، بلکہ شروع کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ مرنے کے بعد مرنے والے کا مال کہاں جائے گا، کتنا ملے گا، کس کو ملے گا، اس کے بارے میں مرنے والے کو خود فکر کرنی ہوتی تھی، اور اس کے ذمے ہوتا تھا کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرا یہ مال فلاں کو ملے، فلاں کو اتنا ملے، فلاں کو اتنا ملے۔ اور جیسا کہ آج کل بھی بعض مذاہب میں یا بعض علاقوں میں، بعض ممالک میں یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، وراثت کا کوئی ضابطۂ کار نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کو ول لکھنی پڑتی ہے کہ میرا یہ مال فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کو نہ دیا جائے، اتنا دیا جائے۔ لیکن اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام میں اب وصیت کرنا مال کے بارے میں، وراثت کے بارے میں فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام خود ہی کر دیا ہے کہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مال کس ترتیب سے جانا ہے یہ سب کچھ طے ہے، اس میں اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اب جو وصیت ہے وہ آپ اس کا دائرہ کار صرف اتنا ہے کہ 1/3 مال تک انسان اپنی 1/3 ترکے تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت ہوگی وہ رثا کے لیے نہیں ہوگی، جو وارث ہیں اس کے، ان کے حق میں وہ وصیت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کسی باہر کے لوگوں کے لیے ہو سکتی ہے، یا کسی کار خیر کے لیے ہو سکتی ہے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانقاہ کے لیے، کسی اور جو ہے خلق خدا کی فائدے کے لیے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہے، مال وراثت کے بارے میں وصیت نہیں ہے۔ اگر کوئی وصیت کرتا بھی ہے تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والد یا والدہ اپنی جائیداد کے بارے میں اپنی اولاد کو ہی وصیت کر جاتے ہیں۔ مثلا یہ وصیت کر دی کہ یہ مکان فلاں بیٹے کا ہے، یہ فلاں بیٹی کو دے دیا جائے، یہ پلاٹ فلاں کو دے دیا جائے، اور یا تم آپس میں یوں تقسیم کر لینا، یہ حصہ وہ لے لے، وہ حصہ یہ لے لے۔ تو جو اس قسم کی وصیتیں ہوتی ہیں والدین کی، مرنے والوں کی، ان کی حیثیت قانوناً کوئی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے خیال میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے خیال سے وراثت تقسیم کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی قانوناً شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ آپ کی خواہش کی ہے، جس کا ماننا وہ رثا پر لازم نہیں ہے۔ کوئی وارث اگر اس کو نہیں مانتا تو گناہ گار نہیں ہے، اس کا ایک حق ہے، جو شریعت اس کو وراثت کے اصول پر حق دیتی ہے وہ اس کے مطابق اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ گاری نہیں ہے، نہ وہ آپ کی وصیت کا پابند ہے، وہ کسی چیز کا باؤنڈ نہیں ہے، وہ اپنی حق کا مطالبہ کر سکتا ہے، اس کا حق رکھتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کسی کو تقسیم کرنا ہے، دینا ہے بچوں کو، یا بعد میں جھگڑوں سے بچانا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ زندگی میں دے جائے،
زندگی میں ان کو ہبہ کرے، وصیت نہ کرے، مرنے کے بعد کا یہ اوپر کام نہ چھوڑے، بلکہ زندگی میں ہبہ کرے اور ان کو قبضہ بھی دے دے، اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا۔ اس کے پھر اپنے اصول ہیں کہ اولاد میں بہتر تو یہ ہے کہ بیٹے بیٹی دونوں کو برابر دے، لیکن اگر ایک دو کی نسبت سے بھی دے دے، جیسے وراثت ہوتی ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بغیر کسی معقول وجہ کے کوئی امتیازی سلوک کرنا، یعنی کسی کو بہت زیادہ دے دینا اور کسی کو بالکل نہ دینا کسی شرعی وجہ کے بغیر، یہ ناانصافی ہے۔ زندگی میں دینے میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو منصوبہ آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہے دینے کا، تو اس کو کسی صاحب علم سے، کسی مفتی صاحب سے، کسی دارالافتاء سے ایک دفعہ اس کی تصدیق کروا لی جائے کہ یہ میں ارادہ رکھتا ہوں، کیا یہ ایسا تو نہیں کہ کہیں میری قبر پر خدا نخواستہ بوجھ بن جائے، کسی وارث کے ساتھ کی زیادتی تو نہیں ہو جائے گی اس میں، کسی میری اولاد میں سے کسی کے ساتھ، تو اس کو دیکھ کر پھر کر لیا جائے، تاکہ ہمارا جو بھی اس سلسلے کا کام ہے وہ شرعاً بھی ٹھیک ہو اور وہ رسا کے لیے مفید بھی ہو جائے۔ تو یہ جو عام تصور ہے، لوگ بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ابا جی نے وصیت کی تھی کہ یہ پلاٹ تم لے لینا، یہ مکان تم لے لینا، اب میرا بھائی مان نہیں رہا، تو بھائی ماننے کا پابند تو ہے نہیں۔ یہ ابا جی کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ وہ رسا کے لیے وصیت، وراثت کے معاملے میں وصیت نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آمین۔